بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے لیے وشیش روپ سے کعبے کی دشا ہی کیوں؟ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پچھلی پوسٹ میں آپ نے جان لیا ہوگا کہ نماز میں کعبے کی طرف منہ کرنے کی وجہ کیا ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ وشیش روپ سے کعبے کی دشا ہی کیوں متعین کی، اس کے علاوہ دوسری دشا کیوں متعین نہیں کی۔ یہ ایک سوال تو ہے، مگر یہ سوال کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال اس وقت بھی ہو سکتا ہے جب کوئی اور دشا متعین ہوتی کہ یہی کیوں متعین کی، دوسری دشا کیوں نہیں۔ مطلب جس دشا کو بھی متعین کیا جاتا تو ہر بار اس پر یہ سوال ہوتا کہ یہی کیوں، دوسری دشا کیوں نہیں۔ اداہرن سے سمجھیے، دیکھیے، سرکار وقت مقرر کرتی ہے کہ سرکاری دفتروں کا یا عدالت کا وقت فلاں وقت ہے، تو آپ یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس سوال کا جواب بھی دیا جائے گا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ کام کرنے والے سب کے سب ایک ساتھ حاضر ہو سکے اور جنتا یا ضرورت مند لوگوں کو وقت مقرر ہونے سے اطمینان ہو جائے کہ عدالت کا کام کرنے کا یہ وقت ہے، تو اس کے علاوہ وقت میں اپنے دوسرے کام کرنا ان کے لیے آسان ہو سکے۔ اگر وقت متعین نہ ہو تو ہر ضرورت مند آدمی کو پورا دن عدالت میں ہی پڑے رہنا پڑتا کہ پتہ نہیں کب جج آ جائیں اور کارروائی شروع کر دیں۔ تو اس سوال کا تو حق ہے، لیکن اس سوال کا کسی کو حق نہیں کہ سرکار نے 10 بجے سے 5 بجے تک ہی کا وقت کیوں متعین کیا، کوئی اور وقت مقرر کیوں نہیں کیا۔ اس سوال کا حق نہیں ہے۔ کیوں حق نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی بھی وقت مقرر کیا جاتا تو یہ سوال تو کبھی ختم نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بھی وقت مقرر کیا جاتا ہر بار یہ سوال ہوتا۔ اگر آپ سمجھدار ہوگے تو آپ بھی یہی کہیں گے کہ ہاں، یہ سوال بیکار ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب سوال کرنا بیکار ہے تو اس کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ضابطے کی بات ہے، دل سے سچائی چاہنے والے کے لیے جواب۔ لیکن اگر کوئی سچے دل سے اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اسے ہم ضرور جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کی یعنی اللہ تعالیٰ کی توجہ کس طرف زیادہ ہے۔ جس طرف توجہ زیادہ تھی اسی کو نماز کی دشا مقرر کر دیا۔ کعبے پر اللہ کی تجلیات۔ رہی یہ بات کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کعبے کی طرف زیادہ ہے، تو جن کے پاس دل کی نگاہ ہے، بصیرت ہے، وہ جانتے ہیں کہ سچ میں کعبے پر اللہ کی تجلیات بہت زیادہ ہیں، اور توجہ سے مراد یہی ہے، اور وہی تجلیات کعبے کی روح اور کعبے کی حقیقت ہے۔ اور اسی وجہ سے ظاہری کعبے کی چھت پر بھی نماز درست ہو جاتی ہے، کیونکہ اس وقت اگرچہ کعبے کی صورت سامنے نہیں ہے، مگر کعبے کی حقیقت یعنی اللہ پاک کی تجلی تو سامنے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اصل میں اللہ کی تجلی کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبے کی دیواروں کی طرف نہیں۔ اور اسی وجہ سے عمارت کے ٹوٹ جانے کے بعد بھی نماز نہیں رکے گی، لیکن کیونکہ ہر شخص کو اس کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے اللہ پاک نے اس خاص جگہ کی حد متعین کر دی جس پر تجلی دوسری جگہوں سے زیادہ ہے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید۔